گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ پاسٹر جوش کے ساتھ۔ خوش آمدید پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں میں ہوں پاسٹر جوش، اور نہایت خوش ہوں کہ آج ایک بار پھر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں تاکہ ہم رومیو کی کتاب کے مطالعے کو جاری رکھ سکیں۔ آج ہم رومیو 3 باب کے دوسرے حصے کو جاری رکھیں گے۔ رومیو پہلے اور دوسرے باب کے آخری حصے میں پولس مستقل طور پر ہمیں یہ بات بتاتا آیا ہے کہ انجیل کی منادی کرنا آخر کیوں ضروری ہے، اور پولس نے بتایا کہ کیونکہ انسان نے خدا کے حضور بغاوت کی اور وہ خدا کے معیار پر پورا نہیں اترا اور خدا کے حضور صادق نہیں ٹھہرا، بلکہ شریعت کے اصولوں کو بھی پورا نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے انسان کو خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ نجات پا سکے اور انسان اور خدا کے بیچ کی دوری ختم ہو سکے۔ اور جب ہم شریعت کے اصولوں کو اپنی طاقت اور اپنی قابلیت کے تحت پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور دراصل شریعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی سب باتیں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کی تھیں۔ اور اب آخر پولس رسول اپنی منادی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پولس نے کس طرح منادی کی، کس طرح اس نے لوگوں کو کلام کی سچائی سے راستہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سب کریں، آئیں ہم دعا سے اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ تو نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے کلام کو پڑھ سکیں اور اس میں سے سیکھ سکیں۔ اے روح پاک، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو خود آ کر ہمیں تعلیم دے اور ہمارے ذہنوں کو کھول، تاکہ نہ صرف تیرے کلام کو پڑھنے والے ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اسی طرح سے خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو مسح کر اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو میرے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور جو لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے کانوں کو کھول تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر اسے سمجھیں۔ جتنا وقت بھی ہم نے تیری حضوری میں گزارا اس میں سارا جلال تجھ کو ملتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم رومیو 3 باب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 باب اس کی 21 سے 26 آیات تک پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اب اصل میں یہ ایک چھوٹا سا حوالہ ہے، لیکن یہ تمام باتوں کا ایک نچوڑ ہے۔ تو آئیے 21ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، جہاں پولس رسول کہتا ہے کہ اب شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی پولس رسول شریعت اور نبیوں کی بات کرتے ہیں تو گویا وہ پرانے عہد نامے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پولس کے دور میں نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا، لہٰذا جب بھی پولس رسول نبیوں اور شریعت کا کہتے ہیں تو وہ انجیل کی اس خوشخبری کی بات کرتے ہیں جو خداوند نے یہودیوں کو دی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہودی خدا کی چنی ہوئی قوموں میں سے ایک ہیں، یعنی انہوں نے خداوند کی دی ہوئی شریعت کو اپنی زندگیوں میں ہرگز نہیں دیا اور نہ ہی دیے گئے اصول و قوانین سے کوئی فائدہ اٹھایا، بلکہ انہوں نے خداوند کے تمام احکامات کو رد کیا۔ اور ابھی پولس نے یہ بات کہہ کر ختم کی ہے کہ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ کامل بن جائیں۔ انسان تو کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ شریعت اسی لیے دی گئی تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ اپنی طاقت، اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم شریعت کو پورا کر سکتے ہیں۔
تو جب ہم نے خداوند کے حضور بغاوت کی اور جب ہم نے خداوند سے منہ موڑ کر یہ کہا کہ خداوند میں اپنی زندگی تیرے مطابق نہیں گزار سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے حضور صادق نہیں ٹھہر سکے اور نہ ہی ہم شریعت کے ان اصولوں کو پورا کر سکے جو خدا نے ہمیں دیے تھے۔ تو جب انسانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم خدا کے معیار پہ پورا نہیں اترے اور اب ہمیں خدا کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں بچائے، اب وقت ہے کہ ہم خداوند پر پوری طرح ایمان لائیں اور اس سے فضل مانگیں کہ وہ ہمیں اپنے میں قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہم پر اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائے رکھے تاکہ ہم اس کی نظروں میں صادق ٹھہر سکیں۔ اور اب وہ وقت نہیں کہ ہم اچھے اعمال صرف اس لیے کریں کہ ہمیں صرف خداوند کو خوش کرنا ہے، نہیں، ہمیں خود کو تبدیل اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا۔ ہمیں خدا کو جاننا ہے، اس کی راست بازی کو پورا کرنا ہے، اور جو راست بازی خداوند کی طرف سے ہے وہ شریعت سے کئی بڑھ کر ہے۔ اس میں انسان صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے ہی صحیح کام نہیں کرتا، نہ اس لیے اچھے کام کرتا ہے تاکہ وہ 10 احکامات کی تکمیل کر کے خدا کو خوش کر سکے، بلکہ اس لیے کہ اب وہ خدا سے کہہ سکے کہ خداوند میں اب مزید اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اب تو آ کر میری مدد کر، تو میری زندگی کا ذمہ لے، مجھے اس قابل بنا کہ میں تجھ مسیحا کے حضور راست باز ٹھہر سکوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ صرف تو کر سکتا ہے۔ اور خدا نے بھی در حقیقت یہی کیا تھا جب اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا تھا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو تعلیم پولس رسول نے دی کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمارا بچانے والا ہے، اس بات کی گواہی نبیوں نے بھی دی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ پولس ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جس انجیل کی تعلیم وہ لوگوں کو دیتا رہا، وہ اصل میں وہی تمام چیزیں ہیں جس پر یہودی لوگ آج تک یقین کرتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پولس رسول کوئی نیا مذہب بنانا چاہتے ہیں یا پھر لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہودی بہت پہلے ہی یسوع مسیح کی گواہی دے چکے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں۔ اور میں نے یہ بات پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہی تھی کہ پولس رسول نے اپنے حوالوں میں کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، خداوند کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے زور سے سب کچھ کرنا چاہیں تو ہمیں یقیناً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہمیں اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، وہ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ ہم کسی انسان سے تو اپنا آپ چھپا سکتے ہیں لیکن خداوند سے نہیں چھپا سکتے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ہم اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں خداوند کی مرضی شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی ہی مرضی کو پورا کر کے خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی کو پورا کر، اور جب اپنی مرضی منواتے ہیں پھر بہت سی جگہ پر ہم مایوس ہوتے ہیں، تب بھی اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہم خدا سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو نے ایسا کیوں ہونے دیا، تو ایسا نہ کرنا، یعنی کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فیصلہ لینے والے ہم خود تھے، ہم نے تو خدا کی مرضی کو پورا ہونے ہی نہیں دیا تھا، پھر اب ہم کیسے خدا کو الزام دے سکتے ہیں؟ مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں اسے اپنی زندگیوں میں اہم درجہ دینا ہوگا، ہمیں بھی اس پر اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح ابراہیم، موسیٰ اور داؤد خدا پر ایمان لائے تھے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کر کے اس کی زندگی کو پورا کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کی نظر میں صادق ٹھہرائے جائیں گے اور خداوند کے فضل کے قابل بنیں گے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ خداوند کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔
تاکہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھ سکیں۔ ہمیں اپنی طاقت، اپنے زور کے ذریعے نہیں بلکہ خداوند پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ صرف خداوند ہی سب کر سکتا ہے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو ہم گناہوں میں ہی پھنسے رہیں گے۔ خداوند کا ہماری زندگیوں میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تبھی ہمیں گناہ کا احساس ہوتا ہے اور ہم اچھے برے میں بہتر فرق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم خداوند کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو وہ ہمیں بے شمار برکات سے نوازتا ہے۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم مسیحی ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی پرانے عہد نامے کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں گے تو ہی آپ نئے عہد نامے کو سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی پولس رسول نے نئے عہد نامے میں لکھا وہ دراصل پرانے عہد نامے ہی کا تسلسل ہے۔ اگرچہ ہم جدید زمانے میں رہ رہے ہیں تو بھی پرانے عہد نامے کو پڑھنا اور اسے جاننا ہر مسیحی کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمیں خدا پر ایمان لا کر جو کلام مقدس اس نے ہمیں بخشا اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ لوگوں کو دوسرا تیموتھیوس اس کی 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیات کا حوالہ دیا تھا کہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بدلتی ہے اور ہمیں تعلیم دیتی ہے اور ہماری اصلاح کرتی ہے اور ہماری ہر غلط سوچ کو ٹھیک کرتی ہے۔ اسی لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کی عزت کریں جن کا ذکر بائبل مقدس میں مرقوم ہے، خاص کر کے جیسے ابراہیم جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، موسیٰ اور تمام تر یہودی لوگوں کا احترام کریں، کیونکہ خدا نے یہودیوں کو شریعت، اصول و قوانین دے کر برکت بخشی، جس کی گواہی نبیوں نے بھی دی، اور جو تعلیم ہمیں پولس نے دی وہ ہمیں رومیو 3 باب کی 23 سے 25 آیات میں ملتی ہے۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے تورہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اب شاید یہ ایک چھوٹا سا حوالہ ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بات پولس بھی پچھلے کئی ایپیسوڈ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خداوند کے فضل سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم کس طرح خدا کے حضور صادق ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے زور، اپنی طاقت سے شریعت کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم خداوند پر ایمان رکھ کر اور اس سے کہہ کے کہ خداوند تو ہی یہ سب کر سکتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور خداوند نے بھی یہی کیا۔ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے۔ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر سکے۔ اب کفارہ ایک بہت بڑا لفظ ہے اور میں واپس اس لفظ پر آؤں گا اور اس کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کروں میں چاہوں گا کہ آپ یہ جانیں کہ یہ ایک مفت تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمیں نجات یافتہ ہونے کا بھی تحفہ دیا ہے، یعنی کہ ہماری نجات کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ ہم پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند کا ایک خاص فضل ہوا ہے، اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند کا شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں وجوہات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم ہمیشہ خداوند کا شکر گزار رہیں گے وہ یہی ہے کہ اسی نے ہمیں نجات دی ہے۔ اگر وہ ہمیں نجات نہ بخشتا تو ہم آج بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوتے اور ہمارے ہر طرف موت ہی موت ہوتی۔ اسی لیے یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم زندگی پا سکیں، اور اس طرح ہمارے تمام گناہوں کا الزام
یسوع نے اپنے سر لے لیا، اور جو کچھ یسوع کے لیے تھا، یعنی کہ جن چیزوں کا حقدار یسوع مسیح تھا، وہ سب ہمیں دے دی گئی۔ اب میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں اور میں اسے سب سے بڑی خوشخبری کہتا ہوں۔ خوشخبری اس لیے کیونکہ ہم پر ایک بہت بڑا فضل ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اب مزید خداوند کو خوش کرتے رہنے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ ہی ہمیں شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور اس بات سے ڈرنا ہے کہ اگر میں نے خدا کی دی ہوئی شریعت کو پورا نہ کیا تو خدا مجھے سزا دے گا۔ نہیں، ہمیں یہ سب ہرگز نہیں کرنا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں خدا سے یہ کہنا ہے کہ خداوند نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں تیرے بغیر کچھ نہیں بھی، اور مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور پھر خداوند یہ کہے گا کہ آخر کار تم نے وہ سب سیکھ لیا جو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا، یعنی کہ صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پر بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اور صرف فضل کے وسیلہ سے نجات پائے گئے ہیں۔ اور فضل کی اگر میں وضاحت کروں تو فضل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس چیز کی ہم حقدار نہ ہوں وہ ہمیں مل جائے، یہی فضل ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویسی ہی زندگی گزاریں جیسی یسوع مسیح نے اس دھرتی پر گزاری تھی، اور یسوع مسیح نے ہم سے بھی یہ کہا کہ میں تمہارے گناہ اپنے سر لیتا ہوں تاکہ تم زندگی پا سکو اور ایک کامل زندگی کے تمام فوائد حاصل کر سکو، اور یہ کلام کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحی صلیب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہی اپنی جان دے کر ہمیں بچایا ہے۔ آئیے اب کفارے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کفارہ کیا ہے۔ کفارہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور اگر آپ اسے ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو اس کا یہی مطلب ملے گا کہ کفارہ یعنی کسی چیز کو کم کرنا۔ تو اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس شخص کو تحفہ دیں گے تاکہ آپ اس کے غصے یا اس کی ناراضگی کو کم کر سکیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کفارہ کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کے لیے کفارہ دیا جا سکتا ہے اور کیوں دیا جا سکتا ہے، اور کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانیت کے لیے، یا پھر شیطان کے لیے، یا پھر خدا کے لیے؟ اب پولس ہمیں اس بات کا جواب 25 اور 26 آیات میں دیتا ہے، جہاں اس نے کہا کہ خداوند نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ منصف ٹھہرے اور ان تمام لوگوں کے لیے انصاف کر سکے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، خدا انصاف کا خدا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر طرح سے کامل خدا ہے جو ہم میں سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں گلے لگاتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب کیونکہ خداوند منصف ہے اور صادق ہے، تو جب بھی کوئی خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور خدا کا انکار کرتا ہے اور اس سے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم خدا کی مرضی کی، اس کے دیے گئے اصول و قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا نہیں کیا اور اس کے معیار پر پورا نہیں اترے، اسی لیے ہم سب سزا کے مستحق ہیں۔ یہی خداوند کا معیار ہے اور یہی اس کی مرضی ہے، اور ہم ہرگز خداوند سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تو اپنے معیار اور اپنی توقعات کو ہماری خاطر کم کر دے، اور نہ خداوند ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لوگوں سے میری مرضی پوری نہیں ہو رہی، میرے لوگ میرے معیار پر پورا نہیں اتر رہے، تو میں اپنے اس معیار کو ان کی خاطر کم کر دیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمیں خداوند سے بہت سی اچھی چیزوں کی توقع ہے، اسی طرح وہ بھی ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کر کے اس کے نام کو عزت بخشیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بس خداوند سے اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کے التجا کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں اسے وہ درجہ دیں ہی نہ جس کا وہ حقدار ہے۔ اور اگر خدا ہمارے لیے اپنے معیار کو کم کر دے یا بدل دے، پھر وہ منصف نہیں رہے گا، اور وہ شاید اس لیے کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ لہٰذا خداوند ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اور صرف ایک طریقہ جس سے ہم خداوند کے انصاف کو کم کر سکتے ہیں یا خداوند کو مطمئن کر سکتے ہیں، وہ یا تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں، کیونکہ ہم خداوند کے معیار پر
پورا نہیں اتر سکے، اور نہ ہی ہم نے اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کیا جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا۔ اور ہمارے لیے خوشخبری بھی یہی ہے کہ اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کے باوجود خداوند نے ہمیں تباہ نہیں کیا، ہمیں سزا نہیں دی، بلکہ اس نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر سکے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم نے خدا کے حضور بغاوت کی تھی، جب ہم نے گناہ اس لیے کیا کہ تھا، سب نے تو گناہ دو ہی کیا اور راستے تھے، خدا کی ایک یہ جلال کہ سے خداوند محروم ہمیں تباہ مگر کر اس دیتا، کے فضل کے دوسرا سبب یہ کہ سے خداوند ہمارے اس گناہ مخلصی اپنے کے سر لے وسیلہ لیتا، سے اور خدا جو نے ہمیں تباہ مسیح کرنے کے یسوع میں بجائے ہے اپنے اوپر مفت الزامات رازباز دینے کو ٹھہرائے ترجیح جاتے دی۔ ہیں۔ اور وہ اسی طرح کیا کہ اس نے یسوع مسیح کو اس دھرتی پر بھیجا تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلا سکے، اور اس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلایا گیا جس نے ہماری جگہ اپنی جان دی، اور اسی طرح سے خداوند کا انصاف پورا ہوا تاکہ خداوند کو لوگوں کو تباہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ کسی نے پہلے ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے۔ خداوند سچا ہے اور اپنے وعدوں میں پکا ہے، وہ اپنی باتوں پر قائم رہتا ہے، اور اگر ہم اصول کی بات کریں تو ہم کسی دو لوگوں کو کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ انصاف نہیں ہوگا۔ میں اسے اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ کسی اسٹور سے ایک کینڈی چرا لیتا ہے جس کی قیمت $5 تھی، تو اسٹور کا مالک اس بچے کو پکڑ کر جج کے پاس لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بچے نے چوری کی ہے، جس پر جج بچے سے کہتا ہے کہ تمہیں $5 واپس کرنے ہوں گے، یعنی کہ تمہیں اس کینڈی کی قیمت عطا کرنی ہوگی جو تم نے چوری کی ہے۔ اب اس بچے کے ماں باپ کہیں گے کہ اس بچے کی سزا ہم کاٹنے کو تیار ہیں، اس کی جگہ ہم اسٹور کے مالک کو $5 دیں گے، اور جب یہ قیمت عطا ہو جائے گی تو انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس بچے کو معاف کر دیتے اور یوں ہی جانے دیتے، یا اگر ہم بچے سے کہتے کہ تم خود بھی ہمیں $5 دو کیونکہ چوری تم نے کی ہے، یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوتی، کیونکہ اس بچے نے جو چوری کی تھی اس کی قیمت پہلے ہی اس کے ماں باپ ادا کر چکے ہیں، اور خداوند نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ ہمارے گناہوں کی قیمت یسوع مسیح نے عطا کر کے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا۔ کیونکہ میں ایک مرتبہ بھی یہی کہوں گا کہ خداوند جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمارے لیے اپنے معیار کو کم نہیں کر سکتا، اور اگر ہم اسی مثال کو دیکھیں جو ہم نے اوپر لی تھی، تو وہ اسٹور کا مالک بھی کبھی اس بچے سے یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بات نہیں، تم نے چوری کر لی ہے، اب یہ کینڈی مفت میں لو۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک اپنے اصول بدل دے، جو کہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند بھی اپنے اصولوں کو بدل نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہم سے نہایت پیار کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بچایا، کیونکہ شریعت اور اصول و قوانین کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ آگے جا کر رومیو 3 میں یہ دیکھیں گے جہاں پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ہم قانون کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ہم اسے قائم کرتے ہیں، کیونکہ شریعت اور قانون خدا کا کامل معیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند شریعت کو مسترد نہیں کر سکتا اور نہ ہی انسانوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا جن کو اس نے بہت محبت سے تخلیق کیا تھا۔ تو خداوند نے صرف یہی راستہ دیکھا کہ اس نے ہماری سزا کو اپنے سر لے لیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے زمینی ماں باپ ہمیں بچانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اسی طرح خداوند نے بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بچایا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور اسی کا کفارہ دیا، کیونکہ ایسا کرنے سے یسوع نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا تاکہ خداوند کا میعاد پورا ہو سکے۔ اور اب خدا کو انسانیت کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں بچا لیا ہے، ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا تاکہ ہم زندگی پا سکیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے اب تک یسوع مسیح کو اپنے مسیحا کے طور پر قبول نہیں کیا، اور اگر آپ نے ہمارے آج کے کلام سے یہ محسوس کیا ہے کہ پاک روح آپ کے دلوں کو تیار کر دے اور آپ خداوند کو جاننا چاہتے ہیں، ایسے خداوند کو جو ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے، تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور آتا ہوں اور تیرے حضور اقرار کرتا ہوں
کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزاری، لیکن آج سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تجھے اپنا خداوند قبول کرتا ہوں، اور یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ اس نے میرے گناہوں کا کفارہ کیا اور مجھے وہ تمام فوائد ملے جن کا اصل حقدار یسوع مسیح تھا۔ مجھے آج اس چیز کا احساس ہے کہ اگر تو میری خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو نہ بھیجتا تو میں کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ برکت بھی دی کہ میں جب چاہوں تجھ سے بات کر سکتا ہوں اور تجھے باپ کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ خداوند، میں تجھ سے یہ منت کرتا ہوں کہ تو میری زندگی کا ذمہ لے اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے ہی دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ یہ مل کر دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اب آپ مسیحی ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے کسی قریبی چرچ میں جاتے رہیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں مزید جان سکیں اور اپنے لیے بائبل مقدس لیں اور اسے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارا خدا کس قدر خوبصورت خدا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں اور جو کسی بھی قسم کی مشکلات سے گھرے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ تیرا کلام کس قدر خوبصورت ہے۔ ہمیں اب مزید نجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو نے پہلے سے ہی ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ اب ہم پر بھی اپنا فضل کر کہ ہم بھی تیرے حضور صادق ٹھہر سکیں اور نہ صرف خود کے لیے بلکہ اور بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکیں اور اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزار سکیں تاکہ بہت سے گناہوں سے بچ سکیں۔ خداوند، ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن اس کمزوری میں تو ہی ہمارا زور ہے۔ اسی طرح خداوند، ہم اس وقت ان تمام لوگوں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں۔ خداوند، تو اپنا شفا والا ہاتھ ان تمام لوگوں کی طرف بڑھا جو اس وقت کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو انہیں جلد از جلد صحت یاب کر تاکہ وہ ان تمام بیماریوں سے نجات پا سکیں۔ اسی طرح خداوند، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس وقت کسی بھی مشکل میں ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو ان کی مشکلوں اور پریشانیوں سے آزاد کر۔ آج کے تمام کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے بارے میں جانا۔ اب ہمیں اپنے میں قائم رہنے کا فضل عطا کر، سارا عزت اور جلال تجھے ملتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، سن اور قبول کر، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 6 باب 24 سے 26 آیت۔